نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو مستند احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کے بارے میں بتائیں گے کہ اس پر کیا بشارت بیان کی گئی ہے اور صحابہ علیہم رضوان اس میں شرکت کے کیسے خواہش مند تھے، نیز اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اور نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشگوئیوں کی روشنی میں کیا حالات و واقعات آگے آنے والے ہیں۔ مزید برآں خراسان یا موجودہ افغانستان اور ایران کا غزوہ ہند میں کیا کردار ہوگا، کیونکہ حال ہی میں افغان طالبان کی طرف سے اعلان کردہ اعلان جہاد تمام نیوز چینل نے دکھایا ہے۔ یاد رہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پیشگوئیوں میں بتایا ہے کہ غزوہ ہند بڑی اور چھوٹی عید کے درمیان شروع ہوگا اور 6 سال تک جاری رہے گا، اور اس میں مسلمان دہلی فتح کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہی بات احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ غزوہ ہند میں مسلمان ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لائیں گے۔ آئیے تفصیل آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ سامعین کرام، صدیوں پہلے احادیث مبارکہ میں خراسان اور غزوہ ہند کے بارے میں پیشگوئیاں کی گئی ہیں۔ افغانستان کی سرزمین کو قدیم زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ اس میں پہلے وہ تمام علاقے شامل تھے جو اب افغانستان میں ہیں۔ قدیم زمانے کے خراسان کا جو حصہ ایران میں شامل ہے وہ اب بھی اپنے اصل نام کے ساتھ موجود ہے، لیکن اسے 3 صوبوں جنوبی خراسان، شمالی خراسان اور رضاوی خراسان میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جبکہ مالاکنڈ ڈویژن سمیت شمالی پاکستان کے مختلف حصے بھی خراسان میں رہے ہیں۔ لیکن صدیوں پہلے یہ ملک افغانستان، ایران، پاکستان اور وسط ایشیائی ریاستوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ تمام وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2269 میں فرمایا کہ خراسان سے کالے جھنڈے لے کے مسلمان فوجیں چلیں گی اور ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ کالے جھنڈے ایلیا بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے، جبکہ ایک اور حدیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان سے ہی ہوگا۔ سامعین کرام، موجودہ حالات کو سمجھنا ہے تو خراسان اور غزوہ ہند کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے تو بہت سی باتیں خود ہی کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں آج اسلام دشمن شیطانی طاقتیں پاکستان، افغانستان اور ایران کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ان ممالک کے خلاف کارروائی کے لیے جو پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کا اتحاد و اشتراک ہو گیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ یہاں سے انہیں اسلام کی حیات نو کا اندیشہ ہے، کیونکہ خراسان میں بڑی اہم ہستیوں کا جنم ہوا جن کو عرب سمجھتے ہیں، عام لوگ عرب سمجھتے ہیں۔ مثلا امام ابو حنیفہ کے قریبی اجداد کا تعلق خراسان سے تھا۔ اسی طرح اسلامی اور مغربی دنیا میں اپنے وقت کے سب سے بڑے طبیب اور حکیم ابو علی سینا کا تعلق بلخ سے تھا۔ مولانا روم کی پیدائش اور تعلیم بھی بلخ ہی میں ہوئی تھی۔ مشہور فلسفی ابو الحسن الفارابی کا تعلق افغانستان کے صوبے فاریاب سے تھا۔ 15ویں صدی کے مشہور فارسی صوفی شاعر نور الدین عبد الرحمن جامی کا تعلق افغانستان کے صوبے غور سے تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہندوستان پہ 1000 سال تک حکومت کرنے والے غوری، غزنوی اور لودھی خاندان کا تعلق افغانستان ہی سے تھا، اور دہلی اور مغل سلطانوں کا تعلق ترکی اور سینٹرل ایشیا سے تھا۔ سامعین کرام، افغان جنگ و جدل کرنے والے لوگ ہیں، چونکہ ان کی نشو و نما سخت کوشی، جفاکشی اور مہم پسندی پر ہوئی، وہ کسی غیر کی حکومت آسانی سے قبول نہیں کرتے، بلکہ مزاج بھی باغیانہ رکھتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ افغان 100 سال پیچھے پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں تم 100 سال کی بات کرتے ہو، ہم 1400 سال پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رہ رہے ہیں اور ان کے جانثار سپاہی ہیں۔ افغانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب ایمان لڑنے کے لیے نکلتا ہے تو ماضی کا کیسو کسرا ہو یا آج کا بش، اوباما یا ٹونی بلیئر، سب ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ان کو ڈیزی کٹر بوم بھی نہیں روک سکے اپنی جفاکشی اور جانکنی سے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اس وقت یہودیوں کی پہنچ دنیا کے تمام بڑے معیشت، سیاست، تجارت اور میڈیا ہاؤسز تک ہے۔ امریکہ اور یورپ میں یہودی اس طرح پنجے گاڑ چکے ہیں کہ وہاں کی حکومتیں بھی ان کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہیں۔ امریکہ نے روئے ارض پہ جہاں بھی فساد، فسق و فجور برپا کیا وہ اسرائیلی مفادات سے ہی منسلک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی صرف افغان اور عرب ہی امریکہ اور اتحادیوں کو ٹھکانے لگا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہر چیز پر غالب ہے۔
ساری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے۔ عراق، شام، لیبیا، شام اور افغانستان کو تباہ و برباد کرنے میں دنیا کی طاقتیں متحد تھیں۔ اسرائیل کو فلسطین پر ظلم و ستم اور انڈیا کو کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم کی کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ امیر و غریب میں فرق خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے اور غریب فاقہ کشی اور خودکشی پر مجبور ہیں، جبکہ امیر عیاشی کر رہے ہیں۔ انصاف ختم، جہالت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب قدرت حرکت میں آئے اور حق کا علم اٹھائے مجاہدین کو آگے لایا جاتا ہے جو دنیا میں انصاف اور مساوات کا علم بلند کرتے ہیں۔ یہی غزوہ ہند کا مقصد ہوگا اور مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب آتے ہیں غزوہ ہند کی حدیث کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقیناً ہمارا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لشکر کو فتح عطا کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لائیں گے۔ وہ سب کے سب مغفرت یافتہ ہوں گے اور جب وہ واپس ہوں گے تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ یہ حدیث نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الفتن میں اور اسحاق بن راہویہ نے مسند میں بیان کیا ہے کچھ اضافے کے ساتھ۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا اور کہا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس میں ضرور حصہ لوں گا، یا تو شہید ہو جاؤں گا یا غازی بن کے واپس لوٹوں گا، تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ عز و جل نے جہنم سے آزاد کر دیا تھا۔ اس حدیث کی صحت کے حوالے سے ان الفاظ کے ساتھ حدیث کو صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور ابن کثیر نے انہی کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے۔ قاضی احمد شاکر نے مسند احمدی کی تحریر و تحقیق میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، یعنی یہ مستند حدیث ہے۔ امام نسائی نے اسی حدیث کو اپنی کتاب السنن المجتبیٰ اور سنن الکبریٰ دونوں میں منظر ذیل الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا، اگر میں اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو اپنی جان و مال اس میں خرچ کروں گا، اگر میں قتل ہو گیا تو میں افضل ترین شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، یعنی جہنم سے آزاد شدہ۔ امام بہقی نے بھی السنن الکبریٰ میں یہی الفاظ نقل کیے ہیں، انہیں کی ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی شامل ہے ابن داؤد کے حوالے سے۔ لہٰذا غزوہ ہند سے متعلق یہ احادیث جو ہیں یہ مستند ہیں، ان کو ضعیف قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ کئی سارے اماموں نے اور محدثین نے اس کو اپنی احادیث کی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیاں جو کہ اکثر سچ ثابت ہوئی ہیں۔ قیام پاکستان سے ریلیٹڈ اس سے پہلے مغلوں کے حوالے سے اکثر ان کی پیشگوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ اس بارے میں غزوہ ہند کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پہ وہ وقت آئے گا کہ وہ شہوت کے قیدی ہو جائیں گے، نماز اور دوسرے احکامات چھوڑ دیں گے، ریاکاری بڑھ جائے گی، ذکر و اذکار میں دکھاوا بڑھ جائے گا، اور اس کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہوگی اور مشرکانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ اس خدشار کے وقت بت پرست کلمہ گو مسلمانوں پہ ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ یہ دو اشعار آگے حال کے آئینے میں دیکھے جائیں تو پلوامہ کی دہشت گردی اور کشمیر میں دہشت گردی، اور بار بار کبھی بابری مسجد کے حوالے سے، کبھی ٹرینیں جلا دی جاتی ہیں مسلمانوں کی، تو ہندوستان کا جابرانہ رویہ جو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یہ اشعار نعمت اللہ شاہ ولی نے اسی وقت کے لیے لکھے ہیں، اور اگر ایسا ہی ہو تو پھر ہندوستان پاکستان پر حملے سے باز نہیں آئے گا۔ کوئی بھی وہ خود ہی اپنا ہندوستان کی پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا تو اس طرح کا کوئی حملہ جان بوجھ کے رچایا جائے گا 9/11 کی طرح، اور ہندوستان پاکستان پہ اس بہانے سے حملہ کر دے گا تاکہ جنگ شروع ہو اور مسلمانوں کو مار سکے پاکستان کے، لیکن انشاءاللہ عز و جل غزوہ ہند کی صورت میں اس کو خود مسلمانوں کے قہر کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ ذلیل و خوار ہوگا انشاءاللہ۔ نعمت اللہ شاہ ولی آگے فرماتے ہیں مدد کے لیے شمال و مشرق سے غائبانہ امداد آئے گی، یعنی پاکستان اور بھارت کی جب جنگ شروع ہو جائے گی تو تمام مسلمان ممالک شمال و مشرق سے مدد کے لیے آئیں گے۔ جنگی ہتھیاروں سے لیس ماہر جنگی حکمت عملی والا لشکر آئے گا جس سے مسلمانوں کو زبردست قوت ملے گی۔ اب جنگی ہتھیاروں سے لیس یا تو ایران ہو سکتا ہے،
یا سینٹرل ایشین کنٹریز ہو سکتے ہیں یا ترکی ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کی مدد کرے۔ عرب، ترک، ایران اور مشرق وسطیٰ والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ پورے دنیا کے اندر جہاد کا ماحول گرم ہو جائے گا اور تمام لوگ غزوہ ہند کی طرف، کیونکہ اس کے لیے بشارت ہے کہ جو بھی اس میں شرکت کرے گا اس کے لیے مغفرت ہے، تو لہٰذا دیوانہ وار لوگ پورے مسلمان شہادت کے جذبے کے تحت اور مغفرت یافتہ ہونے کے لیے اس میں شامل ہونے کے لیے کوشش کریں گے۔ پہاڑوں بیابانوں کی طرف سے عراب آئیں گے اور آگ کا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا۔ چترال، نانگا پربت، چین اور گلگت ساتھ مل کے لڑیں گے اور تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ترکی، چین اور ایران اکٹھے ہو جائیں گے اور ہندوستان کو غازیانہ فتح کر لیں گے۔ یہ چوٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات میں غلبہ حاصل کر لیں گے اور میں قسم کھاتا ہوں کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی، یہ نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں۔ فریضہ حج کے بعد اور نماز عید سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر لیا جائے گا جو غاصبانہ قبضے کی زد میں آئے تھے۔ یہاں پہ حدیث کا بھی دوبارہ ذکر کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حملہ کرنے والا گروہ ہوگا ہند پر، وہ ہند کے ہندوستانوں کو بیڑیوں میں جگڑ کے لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ دریائے اٹک کا پانی 3 بار کافروں کے خون سے بھر کر جاری ہوگا، یعنی اتنی کثیر تعداد میں یہ کافر مارے جائیں گے۔ شہر لاہور، پنجاب، کشمیر، دریائے گنگا اور جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کر لیں گے۔ دریائے اٹک کا 3 بار دشمن کے خون سے بھر کر جاری ہونا اور ان علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کی پیشگوئی سے مسلمانوں کی فتح کی طرف نشاندہی کی گئی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ علاقے وقتی طور پہ انشاءاللہ دشمن کے قبضے میں جا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جلد مسلمان اس کو واپس فتح کر لیں گے اور فتح کے جھنڈے دہلی پر گاڑیں گے اور دہلی کو فتح کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کا آئیکن کو کلک کر لیجیے۔ جزاک